کہ اس ولایت الہیہ جو ولایت مطلقہ ہے، ایبسولوٹ ولایت ہے، اس کے واسطے ایلیجبلٹی کی طرف ہم نے اس پر گفتگو کی تھی، یعنی اہلیت اس کے اندر ہے کہ ولایت اس سے دی جائے۔ تو اس پہ پہنچتے پہنچتے ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ پورے عالم انسانیت میں جتنے بھی انسان ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جسے آدم کہا جاتا ہے، اور ایک انسان ہے آدمی۔ انسان سب ہیں، مگر ایک انسان آدم ہے اور ایک انسان آدمی ہے۔ اور ولایت الہیہ کا یہ خاصہ ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کی ولایت ہے، سمجھا آپ نے؟ اور جب کچھ نہ رہے گا تب بھی اس کی ولایت ہے، جانتے ہیں؟ تو اس کے معنی ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اور بشر سے پہلے بھی ولایت الہیہ موجود تھی، کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی چیز صفاتی نہیں کہ ابھی نہیں ہے کبھی ہو جائے گی، بلکہ اس کی ہر چیز عین ذات ہے، عین صفات عین ذات ہے، ذات عین صفات۔ تو بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی تھی کہ اب وہ کون سا اللہ کا ولی ہوگا کہ جو آدم کے واسطے بھی ایک رول ماڈل بن سکے اور آدمی کے واسطے بھی ایک آئیڈیل ہو سکے۔ یہ سوال سبق کے آتا ہے، کیونکہ آدم انسان کی حیثیت سے سب کے واسطے نمونے عمل کر سکتے ہیں، مگر آدم کی حیثیت سے آدمیوں کے نمونے عمل نہیں بن سکتے۔ اور جتنے بھی انسان آئے، آدمی آئے، وہ انسان کی حیثیت سے ایک دوسرے کے واسطے نمونے عمل بن سکتے ہیں، مگر آدم کے واسطے ایک آدمی کا نمونے عمل بننا کافی نہیں ہوگا۔ تو عزیزو، چل کے جب ہم نے اس اعتبار کا جائزہ لینا شروع کیا تو ہم نے آدم کی خط دیکھا، جس جنت کو دنیا مانگ کے لیتی ہے بغیر مانگے مانگے۔ جنت کا کمال جو دنیا کے ادب میں، لٹریچرس میں، قرآن میں اور ہولی اسکرپچرس میں آیا کہ وہ ہے کہ حور جسے کہتے ہیں۔ انسان بہت بلند ہوا، بلند ہوتے ہوتے اس کی بلندی طور تک آتی ہے، یعنی ہر بلندی میں کوئی نہ کوئی حد پائی جائے، وہاں حور ہے، یہاں طور ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی، ہم ان دونوں کے واسطے نمونہ عمل وہی بن سکتا ہے کہ نمونہ عمل وہی بن سکتا ہے کہ حور کو اس کی احتیاج، اس کو حوروں کی احتیاج نہ ہو، بلکہ حور کو حور بننے کے لیے اس کی احتیاج ہو۔ آپ جانتے ہیں طور کا معاملہ، اور وہ اتنا آگے نکل جائے کہ عرش الہی کو روندے، ستاروں کو کچلے، چاند کو دباتا ہوا آگے نکل جائے، کعبہ کون سا ان سے آگے اٹھے، اور یہاں تک آئے کہ ملک ساتھ چھوڑ کے کہے ہماری حد آ گئی، آپ کی بلندی کی ابتدا شروع ہو گئی۔ یہ ہے جو اس انسان کا زمان جو بھی آتی ہے وہ یا تو واجب ہوتی ہے، مستحب ہوتی ہے، اصول دین میں ہوتی ہے، فروع دین میں ہوتی ہے، سمجھا ہے؟ میں یہ ڈیوائس موجود ہے، آپ نے اس کے اندر سم لگا دیا، سم بھی آ گیا، سمجھا؟ لیکن کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے ڈیوائس میں ڈیوائس بھی ہے، سم بھی ہے، مگر نیٹ ورک نہیں۔ اتنا قیمتی فون، اتنا قیمتی انسٹرومنٹ اور اتنی اچھی کمپنی جس کا سم آپ نے دیا وہ سب بیکار ہے آپ کے واسطے، کیونکہ نیٹ ورک آیا۔ ولایت ایک ایسے ہی ڈیوائن نیٹ ورک کا نام ہے، اگر یہ نہ ہو تو نہ اصول دین ہے، نہ فروع دین ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ عمل ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے۔ اس حقیقت کا نام ہے جو ہر ایک کی آبرو بچاتی ہے، سمجھا؟ اب چل کے دیکھیں، یہی ولایت وہ ہے جو ایک ایبسٹریکٹ فیکٹ بن کر کے انسانی ذہن میں چلتی رہے تو ولایت کہلاتی ہے، سمجھا؟ یہی نیٹ ورک وہ ہے، ڈیوائن نیٹ ورک وہ ہے جو ایک ایبسٹریکٹ فیکٹ بن کر ذہنوں میں چلتی رہے، سینس بن کر انسانی ذہنوں میں سفر کرتی رہے تو ولایت کہلاتی ہے۔ اور یہی ولایت، یہی ایبسٹریکٹ فیکٹ جب ایک فزیکل آبجیکٹ بن کے نظروں کے سامنے آ جائے تو حق کا ولی علی علی علی، سمجھے کیا ہے؟ قرآن پڑھا جائے گا تو تلاوت کا ثواب ملے گا، اسے دیکھا جائے گا تو عبادت۔ آپ کوئی پوچھے ولایت علی کیا ہے، کہہ دیجئے ولایت علی وہ ہے جس کے بغیر قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کی عبادت نہیں۔
دیکھو کہ اہل بیت عبادت حرام بہرحال بات چل ہے کیا اس کو پڑھا اس کی امدینی کو دیکھنے کے لیے میں نے اشارتاً انجمن عزاداران کے سینارز بھی کیا تھا، تفصیل وقت نہیں تھا. آپ چلیں کہ ایک بار قرآن کریم میں اللہ نے ایک بندے کے اخلاص کی، اپنے بندے کے اخلاص کی، خلوص کی قدر کرتے ہوئے اس کی دعا کو قرآن کی آیت بنایا. اس طرح چلی رب اشرح لی صدری، پالنے والے ہمارے سینے کو شرح صدر کر دے ان کا، ویسر لی امری، ہمارے لیے امر کو آسان کے، یفقہوا قولی، ہمارے قول کو سمجھ سکیں، وجلی لسانی، اور ہماری زبان کو آسان بنا دے. سمجھے آپ نے؟ وزیر من اہلی، ہمارے یہاں سے ہمارے اہل میں سے، اس کے معنی وزارت کبھی نا اہل کو نہیں ملا. کیا کہنے لانا چاہتا ہوں کہ میرا موضوع ہو رہتا ہے، آج چل کے دیکھیں گے. پھر کہا ہارون اخی، میرا بھائی ہارون. اب اس کے بعد ہے تو کیا ہوا یہاں سے رب اشرح لی صدری. چل بات پڑھیں آپ یہ شرح صدر کر دے. اس کے مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے اللہ کے سامنے ایک تجویز پیش کی، سمجھے، ایک دعا کی صورت میں ایک پروپوزل دیا ہے. پروپوزل کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایکسیپٹ ہو، ایکسیپٹ بھی ہو سکتا ہے، ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. یہی تو ہے نا. ابھی بات اور ہے کہ جناب ہارون کے اللہ نے اسے قبول کیا، ان کے اندر یہ اہلیت صلاحیت پائی جاتی تھی اور انہیں بنا دیا اسے. مگر جب ختم نبوت کے آخری دور میں اللہ نے ایک اعلان کرانا چاہا تو رب اشرح لی کی صدا نہیں بلکہ کہا الم نشرح لک صدرک. یہاں کا شرح صدر کر دکھا، وہاں کا کر دیا. لہجوں کو سب پہچانیے، کر دیا ہم نے آپ کی شرح صدر سے. اب اس کے بعد آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگر کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہہ دیجئے گا جس کی ولایت زمین، جس کی ولایت دعا بن کے زمین سے آسمان کی طرف گئی وہ موسیٰ کا بھائی ہارون ہے، اور جس کی ولایت ادھر کی عطا بن کے ادھر کی طرف آئی وہ مصطفیٰ کا بھائی مرتضیٰ ہے. اب کانسٹیٹیوشنل ورڈز میں اگر اس کو کہا جائے، اس ٹرم میں کہا جائے تو بہت آسان ہو جائے گا کہ یاد رکھیے پروپوزل کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ایکسیپٹ ہو، ایکسیپٹ بھی ہو سکتا ہے، ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، قبول بھی کیا جا سکتا ہے، درکنار بھی کیا جا سکتا ہے. مگر اگر کوئی عطا دعا گئی ہے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہر انسان اسی کوشش پہ. مگر اگر کوئی عطا آ رہی ہے ادھر سے تو آپ بھی جانتا ہے، یاد رکھیے جس کی ولایت پروپوزل بن کے ادھر سے ادھر جائے وہ موسیٰ کا بھائی ہارون ہوتا ہے، اور جس کی ولایت ادھر سے ایک ڈیوائن آرڈیننس بن کے آسمان سے ادھر آئے وہ اللہ، وہ مصطفیٰ کا ولایت، مصطفیٰ کا بھائی علی ہوتا ہے. نہیں میری بات رائے گا، دونوں میں بڑا فرق ہے. آرڈیننس کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. پروپوزل جب بھی کوئی آتا ہے، کوئی سوال اٹھایا ہے پارلیمنٹ میں، ممبران اس پر ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب سب اس کے اوپر متفق ہوتے ہیں تو صدر کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، صدر اس پر کارٹوگراف آ جاتا ہے، اس پر فائنل بنا. سمجھا ہے یہ ہوتا ہے، اور قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کوئی بل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. مگر آرڈیننس وہ ہوتا ہے جس پر پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے بلکہ مرکز سے چلتا ہے، پارلیمنٹ کو روکتا ہوا پوری حدود مملکت کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے. یہ مزاج آرڈیننس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے عزیزو لوگوں نے جناب ہارون کی بات کو نہیں مانا اور سامری کی پوجا کرنے لگے. سمجھے آپ ہیں؟ مگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا. میں وہاں کیا بات کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں سب وحدانیت کے دشمن تھے، توحید کے دشمن تھے. ہم آپ کو ایک اچھا انسان مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، خدا کی یکتائی کے قائل نہیں، وحدانیت کے نہیں، اس کی بڑائی کے قائل ہیں. مگر میرے مقابلے پہ لائیے گا تو ہم اس کو سمجھے آپ ہیں ہمارے ساتھ شریک کر کے مانیے. آپ کی بات رکھیے، رسول نے کہا نہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو مکے میں توحید میں شک کیا گیا اور مدینے میں خود رسالت میں شک کیا گیا. کیا کہنے ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا. مگر رسول نے غدیر کے میدان میں جیسے ہی اعلان کیا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے اگر آپ کے اپنی طرف سے تو معاذ اللہ آپ یہ ہیں، اور اگر خدا کی طرف سے ہے تو ہم جاننا چاہتے ہیں. سمجھا؟
की तस्दीक हो, पर उधर से अजाब चला और आने के बाद हारिस ने तबाह करके रख दिया। ये क्यों? इसके तहफ़्फ़ुज़ में मेंटेन करने के लिए हमने इस अजाब को उतारा है। क्या कहने भाई, अब न कहिए कि वाजिब है कि मुस्ताहब है। नेटवर्क ही रहेगा, सिम डाले रहिए, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, ना इधर की दुआ उधर जाएगी, ना उधर की अता इधर आएगी। क्या अच्छा, इस विलायत का इरफान वो है जो हयात और मौत में यकसा होता है। समझे आप? जिंदगी में हम कहते हैं कि या अली, समझे आपने? मर जाते हैं कब्र जैसे ही सवाल होता है, समझे? वहां भी कहते हैं या अली। मिला कि नहीं मिला है? कोई फर्क नहीं, यकसा होता है। यानी मौत और हयात कहीं पे असरअंदाज होकर के किसी हकीकत को बदलते वो और होते हैं, मगर मौत और हयात पे जो हकीकत असरअंदाज हो जाए विलायत अली। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इसका एहतराम देखना है। देखिए कि जनाब सलमान फारसी का इंतकाल होता है, मौला ने फौरन कहला दिया, देखो सलमान को कोई सलमान की नमाज कोई नहीं पढ़ेगा, मैं खुद आऊंगा। इधर मौला पहुंचे, घोड़े से उठे, सलमान का जनाजा रखा था, सलमान गहवारे से बाहर निकल के खड़े, अस्सलाम अलैकुम या मीज़ानुल आमाद। समझे आप? सलमान तो खड़े, वो जो खड़े थे वो मौला ने फरमाया ये क्या है? ये वो इरफान है कि जैसे इस आरिफ ने खड़े होकर बताया कि मौत और हयात इरफान विलायत के असरअंदाज नहीं चाहे तो हम चाहे, हमारी हयात है गदीर, हमारी मौत है करबला। जनाब सलमान को हालत में मौलाना का वापस चले जाओ, एहतराम विलायत अली। अब चलिए, विलायत के पास एक ताकत होती जो किसी के पास नहीं, समझा? यही इस फैसला है हक का वली कौन है, बातिल का, समझा आपने? एक ताकत होती है जिस ताकत को आप कहते हैं उसकी पहचान के लिए, शनाख्त के लिए, उसी ताकत का नाम मज़हरुल अजाइब वल गराइब। मज़हरुल अजाइब वल गराइब के माने जो लफ्ज़ी माने वो आप जानते हैं, उससे मगर हकीकी माने जो मैं वहाँ तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। मज़हरुल अजाइब के माने ये होते हैं जब पैदा नहीं हुए थे तब भी थे, ज़ाहिरी तौर पे सबकी मदद करते थे, इस्तिआनत के लिए दौड़ते थे सबकी, दुनिया में आ गए, हयात ज़ाहिरी में तो भी किया और दुनिया से जाने के बाद भी। जब हम इस विलायत के आरिफ हो जाएं तो मौत और हयात असरअंदाज नहीं हो, जो साहिब विलायत उस पे कैसे चल के देखिए। मज़हरुल अजाइब वल गराइब, एक मिसाल, एक दो मिसाल दे करके बात को आगे बढ़ा के तफसील से बात किया कि बनी इस्राइल में एक इंसान का कत्ल हो जाता है और कत्ल होने के बाद मकतूल पड़ा है, कातिल का पता नहीं। बनी इस्राइल के अफराद आए, एक डेलीगेशन आया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास और वहाँ पे आके FIR को लॉन्च किया। अब कैसे पता चल गया कि किसने मारा है, क्या किया है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पालने वाले, क्योंकि मैं तेरा नबी हूँ, नुमाइंदा हूँ, इसमें मेरी मदद कर। और होने के बाद मोहम्मद सुनाई सी पैगाम लेके आए थोड़ी दूर से कि अल्लाह ने कहा एक गाय ज़िबा की जाए, बकरा, सूरह बकरा इसी तरह उसका नाम ही पड़ा, और वो गाय ऐसी ना हो बल्कि उसका रंग ऐसा ऐसा हो, ये सारी बातें बताई, दीदा सेब हो, अट्रैक्टिव हो, ये सब चीज़ें उसके अंदर कशिश पाई जाती हो, ये सब चीज़ें थी, सब कुरान में तफसील मौजूद है। चलिए, ये क्यों हुआ? कोई भी गाय ज़िबा कर दी समझे आप? नहीं, तारीख में है, अल्लामा फतेहुल्लाह काशानी साहब की तफसीर कुरान, तनवीरुल बयान में तफसीर कुरान के नाम से है, बहुत पोसीदा, बहुत उसमें किसी लाइब्रेरी में आपको मिल जाए, आमतौर से नहीं। उसमें मैंने वाक़या पढ़ा कि एक माँ और बेटे थे जिन्होंने अपनी किताब तौरात में अली इब्न अबी तालिब के सिफ़ात पढ़ रखे और जो उनका नाम वहाँ पे दिया था उस नाम से बराबर पुकारा करते थे, पुकारा करते थे, पुकारा करते थे, समझे? इधर मूसा कोहे तूर से चले, उधर एक जवान राना इन माँ और बेटों के सामने आ गया। पूछा आप कौन है, मेरे घर के अंदर कैसे, हमने तो कभी आपको देखा नहीं, कहा रोज पुकारते हो, भूल गए?
ارے آپ یہ ہے کیا جی؟ تو عزیزوں کہا کہ دیکھو ابھی تمہارے پاس بنی اسرائیل آئیں گے تو ان سے گائے کی قیمت پوچھیں گے تو گائے کی قیمت بھی بتانا نہیں کہہ دینا کہ بہت آسان سا طریقہ اس کا یہ ہے اس کو ذبح کرو اور اس کی کھال میں جتنے سونے اور چاندی آ جائے بھرو جواہرات وہی اس کی قیمت ہے. ان کے حال بڑے برے تھے, پاورٹی کا شکار تھے, بہت غربت میں بسر کر رہے تھے. تو عزیزوں یہ ان کو تجویز کی, یہ وہ لوگ آئے, معاملہ اسی پہ طے ہو گیا اور ہونے کے بعد اور اس کے بکر کے مقتول کو چلایا گیا اور مقتول نے کھڑے ہو کے بتایا کہ فلاں فلاں ہمارا قاتل کیسے ہے. تو صاحب ولایت الہیہ وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی ولایت کو قبول کیا ہے عزیزوں تو کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو بھول جائے. کیا کہنے مظہر العجائب والغرائب ولادت سے پہلے ہوا ہے یہ سب, موسیٰ کا دور تھا. کچھ دن پہلے کی بات ہے, ہمارا چھوٹا بھائی زیارت پہ گیا ایران سے, وہاں سے مجھ کو فون کیا بھائی یہاں پر امام علی علیہ السلام میں ایک اسپیکر لگ رہا ہے, اس کا نمبر یہ ہے, اس پہ دعا کیجیے. تو فون کر کے جو دعا کرو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ہم نے فوراً کہا کہ جو اسپیکر کا محتاج ہو جائے وہ ہمارا امام نہیں. کیا کہنے یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا, ہم ہندوستانیوں کا عقیدہ نہیں کرتے. بے شک ہمارا امام تو ہو جو راز دل سے باخبر ہو, ہمارے شرم کے مارے تکلف کے مارے اپنی بات آپ سے شیئر نہیں کر سکتے, مگر امام پہلے ہی چھاپ کے اس مراد کو پوری کر دیتے. یہ مظہر العجائب والغرائب کتاب ہے. لکھا ہے بات بالکل صحیح. خیر اب چلیے خود ایک بار دونوں بیٹھے تھے صاحب ولایت الہیہ اپنے والدہ گرامی کے ساتھ, سمجھا کیا, پیدا ہونے کے بعد سمجھا کیا, اور گفتگو تب ہو رہی مگر واقعہ پیدا ہونے سے پہلے پوچھا مادر گرامی یہ بتائیے کبھی زندگی میں کوئی بہت مشکل موقع اور وقت آپ کے اوپر پڑا ہے؟ شہزادی فاطمہ بنت اسد نے بہت سوچا, سوچنے کے بعد کہا کہ ہاں بیٹا, ایک بار میں اپنے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اچانک شیر آ گیا. شیر کو دیکھ کے میری ساری سہیلیاں بھاگ گئی, میں اس پہ رک گئی اور قریب تھا کہ شیر ہمارا کام تمام کر دے. مولانا نے کہا اماں آپ بچ کیسے گئی؟ مادر گرامی آپ تو میرے سامنے ہیں, اتنے بچے آپ کے ہوئے, کیا کہنے سبحان اللہ. جب یہ کہا تو کہا بیٹا کیا بتاؤں کہ میں تو نہیں گئی مگر سب چلی گئی اور قریب تھا شیر ہمارا کام تمام کر دے. تبھی ایک جوان رانا نمودار ہوا اور اس نے کیا کرتا ہے, خبردار یہ حیدر کررا کی ماں ہے. سبحان اللہ. اور کرنے کے بعد تو مولانا نے کہا کہ اچھا اس نے آپ کو بچایا, تو اتنا بڑا کام اس نے آپ کے ساتھ کیا, نیکی کی, آپ نے بھی اس کے ساتھ کچھ کیا, کچھ تحفے میں دیا اس کو کہ نہیں دیا؟ کہا بیٹا اس نے بچایا ہی نہیں, ہم کو ہمارے گھر تک پہنچایا, پھر ہم نے آ کے اپنی والدہ یعنی تمہاری نانی سے کہا ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے اور کچھ ہم دینا چاہتے. تو ایک گلوبند تھا, انہوں نے اپنے گلے سے اتار کے دیا اور ہم نے اس جوان کو دے دیا. کہا پوچھتے ہیں وہ گلوبند کیسا تھا, کیا آپ بتا سکتی ہیں؟ تو اس کی جو امیج تھی ذہنی طور پہ وہ آپ نے کھینچ کے بتایا, جب میں ہاتھ رکھا کہ کیا یہی گلوبند کیا کہنے. بیٹا یہ تو اس جوان کو کیا تھا جس نے اس شیر سے ہمیں بچایا تھا. کہا وہی شیر, شیر خدا میں ہی تو. واہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 کیا کہنے. یہ سلمان فارسی سے گفتگو ہو رہی تھی, ہوتے ہوتے گفتگو. تو ایک بار نے اسی طرح سلمان سے پوچھ لیا, سلمان کبھی کوئی مصیبت آئی ہے زندگی میں, کوئی پریشانی آئی؟ جناب سلمان بڑی تکلیفیں اٹھائی اسی کو. کہا کہ یاری ایسا تو آتی جاتی رہتی مگر ایک مصیبت ہماری زندگی مشکل ایسی آئی تھی کہ میں سوچتا ہوں میں کیسے بچ گیا. کہا کہ میں ایک صحرا سے سفر کر رہا تھا, جنگلات بھی ہوتے تھے, وہ تھا, اچانک درندوں میں گھر گیا میں اور کوئی طاقت نہیں جو مجھے بچا سکے. تو کہا کیسے بچ گیا؟ تو کہا بس ایک امید تھی جو اللہ سے ایک اس طرح سے لو لگائی کہ شمع امید بن کے جیسے زندگی کو ہمارے بچا رہی ہے. اچانک ایک جوان رانا, ایک خوبصورت جوان میرے سامنے آیا. جیسے ہی وہ آیا تو ہم نے جو منظر دیکھا, جو درندے ہمارے اوپر حملہ کر رہے تھے وہ اس کا طواف کر کے اس کے پیروں کو چومنے لگے. محسوس کریے کہ اچھا اس نے آپ کو بچا لیا. کہا جی ہاں. تو کہا بچایا تو اس نے اتنی بڑی نیکی کی آپ کے سامنے, تو یہ کیا آپ نے بھی اسے کچھ دیا اس کے بس نہیں؟ کہا ایک پھولوں کا بہت اچھا تر و تازہ گلدستہ میں نے فوراً تیار کیا اور اس کو حوالے کیا, اس کو تحفے میں دیا.
اچھا وہ گلدستہ ہے؟ تو کہیں ہاں کیا یاد ہے؟ اسی طرح جناب سلمان نے بھی بتایا کہ ہاں ویسا تھا ویسا تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، کیا یہی گلدستہ؟ یہی گلدستہ تھا تو مولانا نے کہا، وہ سلمان کہتے ہیں یا علی یہ گلدستہ تو میں نے اس جوان کو دیا تھا، آپ کو کہاں سے مل گیا؟ وہ جوان سمجھا ہے، چلیے ٹھیک ہے، سینکڑوں سال چلتا ہے، صدیوں چلتا ہے، مانا جا سکتا ہے، مگر پھول کی تو ایک زندگی ہوتی ہے نا، کیا کہنے، مرجھا جاتے ہیں۔ دیکھیے مجلسوں میں میں نریشن کا قائل نہیں ہوں، ڈسکشن کا قائل ہوں۔ نریشن فار ڈسکشن، نریشن فار نریشن نہیں ہونا چاہیے۔ نتیجہ نکالیے اس سے، وہ گلدستہ ویسے کہ ویسے ہی تھا، سمجھا کیا؟ جب سلمان، جناب سلمان کی عمر کتنی تھی؟ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے، ایسی اجداد رسول سے بہت بڑے۔ جو روایت میں آیا ہے زیادہ 300 سال اور کم سے کم 280 سال یہ حیات تھی جناب سلمان کی۔ صحابی رسول بھی سب سے زیادہ حیات جو ملی جناب سلمان فارسی کو ملی۔ بہرحال تو یہ تر و تازہ کیسے رہ گیا؟ سلمان نے بھی حیرت کی، آج بھی کوئی دیکھے تو حیرت کری کیسے ہو گیا۔ تو یہ مظہر العجائب والغرائب ہونے کی طاقت ہے جو ولی اللہ کو ملتی ہے، حق کے ولی کو ملتی ہے۔ مگر اب آپ تھوڑا سا رک کر کے یہاں پہ غور کریں اور تجزیہ کریں، انالیسس کریں، 2 2 4 کی طرح معاملہ صاف ہو جائے گا۔ کسی چیز کو آپ کوئی کھانا پکاتے ہیں، آپ لے جا کے اس کو ٹیمپریچر کو بہت کم کر کے فریج کے اندر رکھتے ہیں، جو کھانا آپ کو 2 وقت کرنا تھا وہ 4 دن چلا، سمجھے آپ؟ کیوں عزیزو؟ اس سے جب اس کے مزاج کے موافق اس کو کلائمیٹ مل جائے گا، ایٹماسفیئر مل جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی چیز کو باقی رکھنا ہے تو اس کو اسٹرلائز کرنا ہے۔ اسٹرلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی وائٹل ایلیمنٹ جانے نہ پائیں اور وائٹل ایلیمنٹس کی سپلائی رکنے نہ پائیں، یعنی جو زندگی کے لیے، زندگی کے یعنی انسانی جسم کو، سیلز کو مارنے والے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ جا نہ سکیں، اور جو اس کی بقا والے ہوتے ہیں وہ برابر جاتے رہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں عزیزوں، اور ان سب چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو نتیجہ آپ کو یہ ملے گا کہ گلدستہ کیوں باقی رہ گیا۔ باقی رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں پر اینٹی وائٹل ایلیمنٹس جا نہیں سکتے تھے اور وائٹل سپلائی، وائٹل سورسز کی ایلیمنٹس کی سپلائی رک نہیں سکتی، سمجھا ہے؟ اس لیے کوئی معصوم اپنی فطری موت سے نہیں گیا ہے، مارا گیا، کیونکہ وہاں تو اینٹی وائٹل ایلیمنٹ جا نہیں سکتے اور وائٹل ایلیمنٹس کی سپلائی رک نہیں سکتی۔ بہت توجہ سے سمجھا؟ اس لیے اب اللہ کسی کو صدیوں کی زندگی دے اور پردے غیب کو اٹھائے، وہ 40 سال کا جوان معلوم ہو تو حیرت مت کریے گا، مت کیجیے گا کہ جوان کیسا رہ گیا۔ یہ وہ ہے کہ اینٹی وائٹل ایلیمنٹ جا نہیں سکے اور وائٹل ایلیمنٹ کی سپلائی رک نہیں سکی۔ یہاں تک تو سائنس ہے۔ اب قرآن سنیے، قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس بات کی ثبوت ہے کہ کوئی رجس جا نہیں سکتا، اینٹی وائٹل ایلیمنٹ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور کہا جب اللہ کی راہ میں کوئی قتل کر دیا جائے تو اللہ اپنے شہداء ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو خدا اپنے شہداء کے واسطے رزق کو بند نہیں کرتا وہ اپنے نمائندے کے لیے کیسے بند کر سکتا ہے؟ تو عزیزو آیت تطہیر بتاتی ہے کہ اینٹی وائٹل ایلیمنٹ جا نہیں سکتے، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ وائٹل ایلیمنٹس کی سپلائی جاری ہے۔ اب اس طرح سے اگر کوئی رہے گا تو صدیوں کی زندگی پائے گا، مگر 40 سال کا جوان، یعنی کہ جیب کا ایک کمال تھا کہ گلدستہ نکالا وہ تر و تازہ، یہ علی کے بیٹے کا کمال ہے، پردے غیب سے نکلے گا تو جوان رانا بن کے نکلے گا۔ وہ طاقت جو دنیا میں کسی ولی کو نہیں مل سکتی۔ ہر ولی صاحب کرامت ہو سکتا ہے مگر صاحب اعجاز نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں جو دنیا میں نہیں آئی تھی، ابھی تو میری بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ مطلب دامن وقت میرا گنجائش نہیں ایسی، اس لیے بات کو یہیں پہ سمیٹ کر کے انشاءاللہ کل کی مجلس میں باقی بچی ہوئی بات کو، کیونکہ بہت بڑا ہم کو دیکھنا تھا دنیا میں ولادت سے پہلے، ولادت جب ہوگی تب، دنیا سے جانے کے بعد۔ ابھی تو ایک ہی پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا۔ تو صاحب ولایت الہیہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو طاقت خدا دیتا ہے، مظہر العجائب والغرائب، زندگی اور موت اس کے فریضہ منصبی کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔
جب ماننے والوں کے اوپر نہیں اثر انداز ہو سکتی ایسی تو سلمان نے کھڑے ہو کے بتا دیا جو موت سے ڈرے وہ اور ہوتے ہیں، جو موت پہ چڑھے وہ علی والے ہوتے ہیں۔ بس عزیزو کربلا بھی ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں پر عزیزو آپ کو پتا ہے کہ موت پریشان تھی، موت گھبرائی ہوئی تھی، موت بھاگ رہی تھی، مگر حسین والے عزیزوں کی موت ہر ایک کا پیچھا موت کرتی ہے، حسین اور حسینی کی موت کا پیچھا چلتی ہے۔ یہ گھر کا وہ ہے عزیزو، موت ایک مخلوق کا نام ہے، سمجھے؟ اللہ کے ملک کی نشانی کا نام زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، سمجھے آپ؟ مگر اب آپ چلیں گے تو آپ کو یہ بات اس میں ملے گی کہ یہ سب ہونے کے بعد مگر ہے تو مخلوق، انسان کو دی گئی ہے، انسان ان سے افضل اشرف مخلوقات ہے۔ تو اگر موت ہمیشہ انسان کا پیچھا کر کے اس کے گردن کو پکڑ لے تو انسان کو کر کے موت کو نہیں ڈال سکتا۔ یاد رکھیے کہ اسی انسان کی اشرفیت کو بچانے کے لیے اللہ نے ایک گھر اور گھرانے کو ایسا بنایا جہاں ملک الموت آتا ہے کہ کیا میں آ سکتا ہوں؟ اگر دنیا میں یہ گھرانہ نہ ہوتا تو ہر ایک یہی لکھتا کہ زندگی ہاری ہے موت جیتی ہے، مگر اس گھرانے کی وجہ سے یہ لکھا جا سکتا ہے موت ہاری ہے زندگی جیتی ہے۔ بہرحال تو کربلا ایک ایسی جگہ کا نام، سب کو معلوم تھا کہ کل ہمارے سر قلم ہو جائیں گے، مگر حسین ابن علی نے حقیقت ولایت کو دل و دماغ میں اتنا بٹھا دیا تھا کہ ان کے سامنے زندگی کے بھی کوئی معنی نہیں رہ گئے تھے اور موت کے بھی کوئی معنی تھے۔ آج تک آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں حیات دے تو محمد و آل محمد کی، ہمیں موت دے تو محمد و آل محمد کی، کیونکہ جہاں زندگی اور موت کا فرق ملے وہ اور ہوتے ہیں، جہاں یہ فرق مٹ جائے عزیزو بس عزیزو کربلا ایک ایسے ہی میدان کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں کربلا میں زندگی چھینی جا رہی تھی، موت کے لیے بڑا آسان تھا سب آگے کا، مگر عزیزو دھیرے دھیرے کر کے آپ جانتے ہیں کوئی بھی حسینی ایسا نہیں تھا شب عاشور نہیں کہتے، جب جنگ کا مارکا گرم ہوا تھا نا تب دیکھتے تب پلٹ جاتے ادھر کی طرف تو زندہ نہیں رہتے عزیزو، مگر انہوں نے کہا حسین کے چھوڑ کے جو زندگی ملے تو موت سے تب تک ہو۔ میں کہاں تک لے کے جاؤں گا عزیزو، آپ تھوڑا سا انصاف سے سوچیں۔ مسائل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کسی مجلس میں کہ 72 افراد ادھر کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 220-200 تک کی تعداد بتائی جاتی ہے، کم سے کم 72۔ جزیر کی طرف کون ہے؟ جزیر کی طرف زیادہ سے زیادہ 8 لاکھ، کم سے کم 30,000۔ تھوڑی دیر کے لیے جزیر کی سب سے کم تعداد 30,000 لے لیجیے اور ادھر کی سب سے بڑی تعداد 200 لے لیجیے۔ آپ بتائیں 200 افراد کو اگر 30,000 لوگ مل کے چڑھائی کرتے تو ختم ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ نہیں لگے گا نا، ختم ہو جائے گی۔ سمجھے ہم لوگ 50 لوگ بیٹھے ہیں، کچھ ایسی الغار ہو جائے چیزوں تو 2 منٹ میں کام تمام ہو جائے گا، مگر جنگ کا صبح عاشور سے عصر عاشور تک چلنا اس بات کا ثبوت ہے جنگ مولا کے کنٹرول میں لڑی گئی ہے۔ وہ جنگ چھیڑ کے نمرود کی طرح بے بس تھا کہ آپ نے پھینکے کیسے، یہ جنگ چھیڑ کے بے بس تھے، وہ آپ جلا کے بے بس ہو گیا، یہ جنگ چھیڑ کے بے بس ہو گئے کہ جنگ کو جنگ کی پوری اسٹریٹجی کو اپنے قابو میں کیسے کریں۔ یہ ادھر کا ایک جاتا تھا، ادھر کے ہزاروں آسور جہنم ہوتے تھے۔ وجہ یہ ہے عزیزو ادھر مظہر العجائب والغرائب ولایت کی طاقت سے کام ہو رہا ہے۔ بات چلی پورا ایک چیپٹر ہے، یہ نہیں کہ 2 جملوں میں اسے کہہ دیا جائے اسی تو انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کرنا اور لطف آئے گا اس کو کہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک اتنی بڑی طاقت کو لے کے کوئی آ جائے اور 200 آدمی کو 72 آدمی کو مارنا چاہے اور اس کو اتنا وقت لگ جائے، کتنی شرم کی بات ہے اسی تو۔ دنیا کی سپر پاور کا یہی حال ہوتا ہے، ہمیشہ چھوٹی طاقتوں سے ذلیل کی جاتی ہے، سمجھا؟ کربلا نے اسی جرأت کو دلوں میں بٹھایا ہے اسی کو۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، مجھے وہ شعر تو نہیں یاد، کہا کبھی ستم ملک کا مقابلہ ہو تو ستم سے بات کرو کربلا کے لہجے، سمجھا؟ تو کربلا نے کتنا بڑا پورے عالم انسانیت کو سبق دیا۔ کتنے لوگ تھے جو سرنڈر ہونا چاہ رہے تھے، اسی یہی کربلا آئی تب حق میں تو سرنڈر کیوں ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو خدمات عالم انسانیت کو دی ہے اسی طرح۔ تو کربلا ایسا نہیں تھا 10 محرم کی کربلا تھی، کربلا وہ ہے جہاں سے انسان کو ہمت و جرأت کا انسپریشن ملتا ہے۔
بس عزیز و بس کہتے ہوئے یہاں تک کہ حسین کے انصار نے مورچہ سنبھالا. انصار کے بعد بنی ہاشم کا مقتل آباد ہوا. عزیز و زہرا کا گھر اجڑنے لگا. نبی کی گود میں جو پلا تھا اس نے بھی جام شہادت کو نوش کیا اور جام شہادت کو نوش کرنے کے بعد دنیا سے چلا گیا. عزیزو مگر اس جرأت مندی، اس طاقت کو جو ولایت کی طاقت تھی جسے مظہر العجائب والغرائب کہتے ہیں، اسے ان تماشائیوں کے دل میں بٹھانا تھا کہ ہم کیا ہیں. جب اس کی حقانیت پہنچے گی تو عزیزو وہ خود بخود آزادار بن کے آ جائیں گے تماشائیوں کے بجائے. عزیزو ثانیہ زہرا نے اس مورچے کو سنبھالا، مورچے کو سنبھال کے نکلی. عزیزو یہاں تک کہ عزیزو آپ جانتے ہیں کہ قافلہ کوفے سے گزرتا تھا. کوفے میں بہت سی جان پہچان کی عورتیں ملتی رہیں، کیونکہ جناب زینب جب کوفے میں اپنے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھی تو ایسا نہیں تھا کہ ایک رائل فیملی کی کوئی بیٹی بن کے ایک پرنسس بن کے رہ رہی ہوں، بلکہ خدمات کو انجام دے رہی تھی. ویمنس ایجوکیشن کے لیے آپ نے اسکول کو قائم کیا تھا، مدرسے کو قائم کیا تھا، اسلامی درس بھی چلتا تھا، ماڈرن ایجوکیشن کے درس بھی چلتے تھے. جانے کتنی شاگردائیں تھی جس مجمع میں ماشاءاللہ کر کے آئی. ابھی ساؤتھ انڈیا کا کسی پیپر میں آیا تھا، میں نے پڑھا تھا کہ ایک ضعیف خاتون جو تھی ساؤتھ انڈیا کسی اسٹیشن میں، نام بھول رہا ہوں، شاید تمل ناڈو کی طرف کا واقعہ ہے، بیٹھ کے اسٹیشن پہ ٹھیک مانگ رہی تھی. سمجھے آپ نے؟ تو ایک لڑکی ادھر سے گزر رہی تھی، اس کی نظر جب پڑی تو اس نے بھیک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نظر پڑی کہ یہ تو ہماری میتھ کی ٹیچر نہیں. تو اس سے نہیں رہا گیا، اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسا تھی کہ وہ نہیں پہچان سکتی اس کو. تو اس نے کہا وہ اپنے گھر لے کے آئے، استاد کے یہ خراب ہوتا ہے. سمجھا؟ کہا کہ ہمارے بچوں نے ہم کو نکال دیا ہمارے ریٹائرمنٹ کے بعد، مگر آپ نے جو ہمیں پڑھایا لکھایا اس کے لیے اتنے بچے ہیں آپ کو. پھر اس نے ایلومنائز جو تھے ان کو بنایا، اس میں میسج ڈالا اور یہاں تک کہ ایک اچھا سا گھر دیا گیا، ان کے رہنے کے آسائش کا سب سامان کر دیا. تو عزیز زمانہ تو یہ سکھاتا ہے کسی نے کچھ سکھا دیا تو پھر اس کا احترام کرو. جہاں جس مدرسے کی، جس یونیورسٹی کی، جس اسکول کی علامہ عالم غیر عالم نہ ہو، عالم غیر علامہ ہو، دانش مت نہ ہو، عقیلہ بنی ہاشم ہوتی ہو تو وہاں کی شاگردائیں کیسی ہوگی؟ وہاں کی بچی آج جب پڑھ کے نکلے گی وہ خود ایک فرد نہیں بلکہ ایک ادارہ بن کے نکلے گی. عزیزو آج زینب ایسی ہی مجمع سے گزر رہی ہے جہاں جن کو پڑھایا تو تماشا ہی بن کے آگے. عزیزو کھڑی ہو گئی، ایک بار کوفے میں تقریر کی، ارے یہ تو عزیزو یہ کون ہے؟ عزیزو زینب نے کسی احساس شرم کی وجہ سے کوئی پہچان نہ سکے اپنے لہجے کو ترک کر کے باپ کے لہجے کو اپنا لیا. عزیزو باپ کے لہجے کو اپنانا تھا. عزیزو کہ جو لڑکیاں آئی وہ تو سب نہیں سمجھ سکی، مگر جنہوں نے علی کے لہجے کو سنا تھا وہ سب کہنے لگے ارے یہ تو علی کا لہجہ ہے، علی کا لہجہ ہے، علی کا لہجہ ہے. عزیزو تو علی کا لہجہ کون علی کے لہجے میں بول رہا ہے؟ کوئی شیر خدا کے لہجے میں بول نہیں سکتا. بڑی بیٹی زینب بول رہی ہے. بس عزیزو یہ سننا تھا شام کی سرحد تک وہ مسائل وہ قلب وہ کریا شروع ہو گیا، کیونکہ سمجھے گا یہ تو ثانیہ زہرا یہ کیسا تھا، یہ علی کے لہجہ تھا. زینب اس معلمہ کا نام ہے جس نے علی کو لہجے کو اپنا کے مظلومیت کو وہ درس دیا کہ مظلومیت قابل افتخار ہو گئی اور ظلم داخل اسلام ہو گیا. بس عزیزو بڑھتے بڑھتے یہاں تک چلے. عزیزو ایک بات کہ فوراً انہیں کوفے سے نکال دیا جائے، شام میں داخل کر دیا جائے، تبھی انقلاب کو روکا جا سکتا ہے. عزیزو کہ وہاں تک جب پہنچے عزیزو بس بات کی تلخیص کرتے ہوئے دربار شام میں عزیزو ایک بار امام زین العابدین علیہ السلام ہتھکڑی، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، کمر میں لنگر اور گلے میں توقے خاردار امام جھکے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. اس طرح سے میرا امام کھڑا تھا. عزیزو یہ عجیب لوگ کہتا ہے کہ کون ہے؟ ملون نے کہا یہ حسین کے بڑے بیٹے علی ابن حسین. یہ بچ کیسے گئے؟ انہیں ابھی قتل کرو. عزیزو ظالم نے کہا فوراً قتل کرو، جلاد خنجر لے کے بڑھنا. وہی زینب آگے بڑھی. عزیزو آگے بڑھنے کے بعد شہزادی نے کا خبر
خبردار جو سید سجاد کو قتل کیا کرنا ہے تو پہلے میں اپنی گردن کو سید سجاد کی گردن پر رکھیا۔ یزید ملعون پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، سن لو انہیں بھی قتل کر دو۔ ملعون خنجر لے کے جلاد بڑھا کہ شہزادی کی گردن پہ خنجر چلے۔ عزیزو فضا کا تڑپتا دوری برسوں پہ دیکھا جب مولا حسین کی گردن پہ خنجر، یہ جب شہزادی کی طرف ملعون خنجر لے کے قصر یزید رہا، ایک بار فضا آگے بڑھی، ارے چکیا چلا چلا کے ہم نے شہزادی فاطمہ کے ساتھ پالا ہے، اس لیے ہم نے نہیں پالا کہ تیرے خنجر کے حوالے کر دوں۔ عزیزو ایسے کہا، عزیزو پوچھا یزید یہ کون ہے؟ کہا یہ کلی فاطمہ فضا ہے، فاطمہ کے بعد شہید ہو کر ان بچوں کو حسین و زینب کو پالا ہے۔ یزید نے کہا جب علی کی بیٹی کو حسین کے فرزند کو ہم کوئی نہیں سمجھتے تو اسے کیا سمجھیں گے؟ خلیل سے فاطمہ کو بھی قتل کر دے، بس فضا کی طرف آگے بڑھا۔ عزیزو تاکہ فضا قتل ہو تو زینب قتل ہو سکے، زینب قتل ہو تو سید سجاد قتل ہو سکے۔ بس عزیزو زینب کو بچانے کے لیے فضا نے اپنی گردن کو شہزادی اللہ علیہ کلی کی گردن شہزادی کی گردن پہ آئے، جلداب خنجر لے کے آگے بڑھا کہ فضا کی گردن پہ چلے۔ یزید کی پشت پہ کھڑے ہوئے حبشی غلاموں کی سپاہیوں کی غیرت کو پیر میں للکارا، اے حبشیوں کیا ہو گیا تمہارے قوم قبیلے کی ایک خاتون کو یہ نامحرم قتل کرنے کے لیے بڑھے تازیانہ لگائے، ان سے چلے تم دیکھتے رہو۔ وہ حبشی غلام اپنی بہن کا تلوار خیش کے سامنے آگے، وہ جلاد کو یہ شمل ملعون تھا کہ یزید روک لے شم کو، ورنہ ابھی اسی تیرے دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یزید کو مجبور ہو گئے، شم کو روکنا پڑا، فضا کی گردن پہ خنجر نہ چلا۔ سید سجاد بچ گئے، زینب بھی بچ گئی، مگر شہزادی کے گلے کے کر احساس کا مقابلہ کرنا مدینے کی طرف مڑی، اے نہ ڈالا اے بابا سارے کمائے بکرے آپ کی بیٹی کا پوچھنے والا۔ بے روزگار میں روزی سے لگا دے، اور کوئی بھی مومن یا کوئی بھی انسان مظلومیت کا شکار ہو، میرے مالک ظلم و بربریت کا شکار ہو، مظلوم ہو تو ظالموں سے نجات دے، قابل اسلام نہ ہو تو انہیں سفید سے محفوظ کر، ہماری قوم کے علمی اور قرآن فہمی کے معیار بلند ساتھی اور معاشی حالات کو بحال کر دے، مالے والے جو بیمار ہوں شفا یابی عنایت فرما، وبا کے جو شکار ہو گئے ہوں انہیں شفا یابی عنایت فرما، اور پالنے والے جو محفوظ ہیں انہیں محفوظ رکھ، اور پالنے والی فرش ازا سے جیسا کہ ذاکر اول نے یہاں پہ عرض کیا کہ فرش ازا شفا کا سامان ہے، اس وبا سے عالم انسان میں دکھ کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر مظہر عباس صاحب اور ان کی پوری فیملی جو ایک اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اور وہ بچہ جو امام صاحب نے کہا اس کی صحت و سلامتی کے لیے، اور ایک بچہ اور ہے، اور یہ عزا خانہ جس میں مجلس ہو رہی ہے ہمارے ماموں بابو ماموں، ان سب کی شفائے کامل اور صحت و سلامتی کے لیے پاک بولو امن یجیب المضطر اذا دعا یکشف، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا یکشف۔ ہم سب جو آپ کی توفیق ماننے والے ہمیں سب کرنے اللہ سے قلب کے ساتھ مظلوم میں کربلا کی عزاداری کی توفیق، ساری دنیا ہمیں عزاداری کے طور کا تحفظ فرما، سے مزید فروغ دے۔ میرے مالک کی بات یہ عزاداری تیرا وعدہ ہے میرے مالک، اور تیرا وعدہ مکمل ہو کے رہتا ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند کر، خصوصاً اس انجمن مشق سکینہ کے جو بانیان میں تھے اور جنہوں نے سلسلے کو قائم کیا، ان کے درجات کو جنت النعیم علیہ جوائے معصومین اور پھر جو اراکین اب اہتمام کر رہی ہیں پروگرامز کا، مجالس کا، ان کی توفیق حاضر خیر پالنے والے ہماری مرجعیت اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔
والے والے پرچم اسلام کو سربلند کر، شرک و سب دور کر، امام زمانہ علیہ السلام کی ذکر میں تعظیم فرما، ہم سب کو ان کے امان انصار میں شامل فرما کے کربلا کے خون کا بدلہ لینے کا شرف کرامت فرما، حافظہ سے مزید التماس سے ایک بار سورہ حلیم، 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ ارواح و مرحومات اپنے اپنے مرحومات اور خصوصاً جن مرحومین کی ارشاد صاحب نبی سے مرحوم سید زین العابدین صاحب ابن سید محمد یوسف صاحب، مرحومہ سید نسیم النساء صاحبہ بنت سید مشہور